الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ فرمان خدا کا ہے، روایت مصطفیٰ کی ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرامین جو ذکر کیے، اللہ پاک کے فرامین اس امت کو سنائے اور اس امت کے سامنے بیان فرمائے تاکہ ہم ان سے اپنے عقائد اور اعمال کو مضبوط کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی کردار سازی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے بہت سارے فرامین ہمیں سنائے۔ آج بھی ایک فرمان خدا بزبان مصطفیٰ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو حدیث قدسی ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں نقل کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جسے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے عرش کے اوپر لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ اللہ پاک نے اپنا یہ فرمان لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی بے شک میری جو رحمت ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری جو رحمت ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ آج رحمت الہی پر ہم نے بیان سننا ہے، لیکن حدیث پاک کی شرح میں کچھ باتیں ہمارے شارحین نے بھی نقل کی ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں۔ فرماتے لوح محفوظ پر اللہ پاک نے لکھا ہے۔ لوح محفوظ مقام کے اعتبار سے تو اوپر ہے عرش کے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو عرش اوپر ہے اور لوح محفوظ نیچے ہے، جس میں اللہ پاک نے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا لوح محفوظ پر اللہ کریم نے وہ لکھ دیا ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے جو مقرب بندے ہیں، اس کے جو انبیاء ہیں، رسولان عظام ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کریم نے قیامت تک ہونے والی جو باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان تمام کو اللہ پاک نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ پاک کے ایک مقرب فرشتے ہیں، ان کی پیشانی پر لوح محفوظ موجود ہے، یعنی کہ ان کی پیشانی پر اللہ پاک نے قیامت تک ہونے والی جو باتیں ہیں اس کائنات میں، ان تمام کو اللہ کریم نے لکھ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ حاملین عرش کے سردار ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن حاملین عرش یعنی جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کے جو سردار ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ایک بہت بڑی آواز آئے گی ہیبت ناک، اور ساری کی ساری مخلوق مر جائے گی۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لوح محفوظ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی جو رحمت کا ظہور ہے، شارحین فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے اللہ پاک کی رحمت کا جو اظہار ہے
وہ اس کے غضب کے اظہار سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، اگر آپ ہمارے بزرگان دین کے واقعات کو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ پاک کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کی رحمت کس طرح سے اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے جو تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی گزرے، اکثر سفر میں رہتے تھے۔ ان کے سفر کے واقعات بہت سارے ملتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے واقعات کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور بڑے پیارے پیارے واقعات ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ آپ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ملتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار فرماتے، میں ایک تالاب کے کنارے پر موجود تھا، میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈک ہے جو تیزی سے تالاب میں آیا ہے، اور قریب سے اچانک ایک بچھو اس مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ اب جناب وہ جو مینڈک ہے بڑی سپیڈ میں ایک جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی سپیڈ میں دوسرے کنارے کو جا رہا ہے، ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے بھی چاہا کہ میں اس کا سبب معلوم کروں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ مینڈک اتنی تیزی سے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بچھو بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ خیر، آپ فرماتے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کنارے سے چلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو مینڈک ہے وہ ایک اور کنارے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر سے جمپ کر کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک آدمی جو شراب کے نشے میں دھت، نشے میں مدہوش ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے درخت کے اوپر سے ایک سانپ آ رہا ہے جو اس شرابی کو کاٹنے والا ہے، اسے ڈسنے والا ہے۔ اتنے میں وہ بچھو فوراً جمپ کر کے اس سانپ کو ڈنک مار دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ سانپ کو کاٹتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ سانپ بل کھاتے ہوئے تڑپتا ہے اور اس شرابی کو کاٹے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بچھو دوبارہ سے اس مینڈک کے اوپر سوار ہوا، اور وہ مینڈک دوبارہ سے واپس اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اب جناب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو جا کر اٹھایا، میں نے کہا کہ اے مدہوش، ذرا ہوش کر، تو دیکھ تو صحیح کہ جس رب کی نافرمانی کر رہا ہے اس نے تیری بے ہوشی کی حالت میں کس طرح تیری جان بچائی ہے اور کس طرح تجھ پر رحم فرمایا ہے۔ جب اس نوجوان کو یہ ساری تفصیل معلوم ہوئی، اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت جوش مارنے لگی، اس کے دل میں شرمندگی، اس کے دل میں ندامت کا احساس پیدا ہوا کہ میں تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کہ میں اگرچہ گناہ کر رہا ہوں، میں اگرچہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں تو مدہوش ہوں، لیکن میرا رب میری کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سیکھنے کو ملا کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے، لیکن کہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس کی رحمتوں سے محروم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں کتنی رحمت عطا فرمائی ہے، وہ ہم سے روزی بند نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھنا بند کر دیتے ہیں، وہ ہمیں روزی دینا بند نہیں کرتا ہے۔ ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن وہ ہم سے ہوا کو نہیں روکتا ہے، وہ ہم سے دھوپ کو نہیں روکتا ہے، وہ درختوں کو پھل دینے سے نہیں روکتا ہے، وہ دریاؤں میں ہمیں مچھلیاں دے رہا ہے، وہ ہمیں پرندے اور حلال جانور کھانے کے لیے دے رہا ہے، سواری کے لیے جانور دے رہا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہوا دے رہا ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ ہم جب رات کو سونے لگتے ہیں تو نیند جیسی نعمت سے ہمیں نواز دیتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری تھکن،
ساری سستی ہم سے ختم ہو جاتی ہے اور ہم دوبارہ سے کام کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. جب ہم غذا کا لقمہ اپنے منہ کے اندر داخل کرتے ہیں، اللہ پاک اسے ہضم کرنے کا ایک سسٹم، ایک نظام ہمیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا ہمیں ہضم ہو جاتا ہے، ہماری بھوک کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، پانی ہماری پیاس کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. یہ اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں. ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی رحمتیں کتنی ہیں. آئیے ایک روایت سنتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے انسانوں، جنات، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر اتاری ہے. اسی ایک رحمت کے ذریعے سے جانور، انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں. اور 99 جو رحمتیں ہیں، جو 99 رحمتیں ہیں، وہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اور قیامت کے دن اپنی ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی رحمتیں صرف 100 نہیں ہیں. شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کی سینکڑوں قسم ہیں، ان کے تحت ہزاروں قسمیں، ان کے تحت ہزاروں صنفیں، اور ان کے تحت اور بھی تقسیمات. لیکن اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک کی اگر ایک رحمت اس کائنات پر اللہ نے نازل کر دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ماں اپنے بچے پر مہربان، والد اپنے بچوں پر مہربان، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اپنی تکلیف کو بھلا کر اپنے بچے کی راحت اور آرام اور سکون کا اہتمام کرتی ہے. بلکہ اس حدیث پاک میں تو جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ پاک نے جانوروں کو آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا. آپ دیکھیں یہ جو جانور ہیں، حالانکہ وحشی جانور ہیں، حالانکہ درندوں کو دیکھ لیجئے، لیکن ایک وحشی جانور کو دیکھیں، مادہ ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے دودھ پلاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کس طرح سے کرتی ہے. حالانکہ اب بعض جانوروں کو دیکھیں، اب مچھلی کو دیکھ لیں، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، مچھلی اپنے بچے کو نہیں پہچانتی. آپ سانپ کو دیکھیں، سانپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو ناگن ہے اپنے بچے کو کھا جاتی ہے بعض اوقات، تو اس کے اندر یہ مادہ نہیں رکھا گیا. تو وہ دیکھیں کتنا اظہار لا تعلقی ہے. لیکن اللہ پاک نے عام طور پر وحشی جانوروں کے اندر بھی محبت اور رحمت کا جو مادہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ پاک کی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اس نے اس کائنات پر نازل کی ہے. اور یہ وحشی جانور بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں. آپ پرندوں کو دیکھیں، جب پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، تو کس طرح سے وہ پرندے، کبوتر، چڑیا دانے لاتے ہیں مختلف جگہوں سے، اور اس بچے کی کھلی ہوئی چونچ میں وہ دانہ داخل کرتے ہیں. اس بچے کے اندر کھانے کی صلاحیت، طاقت، قدرت نہیں ہے، لیکن اس کی ماں، اس کے دل میں اللہ پاک نے یہ پیار اور یہ محبت اور یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی کفالت کرتا. اس کے بعد وہ بچہ کھڑے ہو کر والدین کی خدمت نہیں کرتا یا ان کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقام پر چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو محبت کا انداز ہے نا، یہ اللہ پاک کی رحمت کا ظہور ہے، یہ اللہ پاک کی محبت کا ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہمیں اندازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب یہ جانور ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب یہ وحشی درندے ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمیں بھی دیکھیں عام طور پر لوگوں کو مظلوم پر رحم آ جاتا ہے، غریب پر رحم آ جاتا ہے، مفلس پر رحم آ جاتا ہے،
لوگ ان کی محبت میں رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی ایک رحمت کا ظہور ہے۔ تو جب اللہ پاک کی ایک رحمت کا ظہور مدنی چینل کے ناظرین اتنا ہے، وہ جو 99 رحمتیں ہیں جو اس نے ہمارے کریم رب نے، جو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ وہ تو تم پر بہت مہربان ہے، وہ تو تم پر بہت انعامات فرمانے والا ہے، تم اس سے ضرور دور چلے جاتے ہو، لیکن اس کی رحمت تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپے ہوئے ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو جتنے نیک اور اچھے اعمال کرے گا اللہ پاک کی رحمت اس کے اور قریب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید لگا کر رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے بالکل واضح ارشاد فرما دیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اپنی آس لگا کر رکھنی ہے، آخری وقت تک اس کی رحمت سے امید لگا کر رکھنی ہے کہ ہمارا رب ہم پر ضرور کرم کرے گا، ہمارا رب ہماری مشکلات کو ضرور آسان کرے گا، ہمارا رب ہماری تکلیف کو ضرور دور کرے گا، ہمارا رب ہماری بیماری کو ضرور دور کرے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی رحمت پر ایسا ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ بعض روایتوں میں پڑھا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کو لایا جائے گا، اللہ پاک ان دونوں کے بارے میں فرما دے گا ان کو جہنم میں داخل کر دو، ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص ہوگا وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دے گا، دوڑنا شروع کر دے گا جہنم کی طرف۔ اللہ پاک اس کے بارے میں فرمائے گا کہ اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ اس بندے کو روکا جائے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک باوجود یہ کہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو اتنا تیزی سے جہنم کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ حالانکہ جہنم تو وہ ہے جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، جس سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، تو اتنی تیزی سے جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی تو تیری نافرمانی کی، تیرا یہ آخری حکم تھا جہنم میں جانے کا، میں نے کہا دنیا میں تو تیرے احکامات نہیں مانتا تھا، تیرا ایک حکم ملا ہے اسی کو میں مان لوں دل و جان سے۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ جو دوسرا بندہ ہوگا جس کے لیے اللہ نے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا ہے، وہ تھوڑا سا آگے جائے گا پھر مڑ کر دیکھے گا، پھر تھوڑا آگے جائے گا پھر مڑ کر دیکھے گا، پھر تھوڑا آگے جائے گا پھر مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ کریم اسے بلائے گا اور اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا کہ جب تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے تو یہ رک رک کر مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ سیدھا جہنم میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا تیری رحمت بہت بڑی ہے، مجھے تیری رحمت سے امید لگ گئی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ تیری رحمت اب مجھے پکارے گی، تیری رحمت اب مجھے بلائے گی، میں تیری رحمت سے امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ تیری رحمت مجھے پکارے گی اور مجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا میرے اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، ایک آدمی تھا، اس نے ایک پہاڑ کے اوپر کوئی 100 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، ایک انار کا درخت تھا، وہ انار کھاتا تھا اور چشمے کا پانی پیا کرتا تھا۔ اس نے کوئی 100 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی، انتقال ہو گیا، اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے 100 سال تیری عبادت کی، ان عبادتوں کے بدلے میں نہیں، وہ عبادتیں کہاں گئیں؟ اب بھی تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے تو میری وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ پاک فرمائے گا اسے روکو، فرمائے گا کہ اب اس کے نامہ اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا اور عدل کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی جو عبادتیں تھی زندگی بھر کی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، اور اللہ پاک ایک آنکھ کی جو نعمت اللہ پاک نے اسے دی ہے اس نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جب تول کیا جائے گا، جب اس کو تولا جائے گا
وہ جو آنکھ کی نعمت ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور نیکیوں کا جو عبادتوں کا وزن ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ کہے گا نہیں نہیں یا اللہ، اب مجھے احساس ہوا کہ تیری رحمتیں اور تیری نعمتیں کتنی بڑی ہیں، مجھے تو اس کا احساس ہی نہیں تھا، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ چنانچہ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، اندازہ کرنے کی کوشش کریں ہمارا کریم رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں کتنی زیادہ ہے۔ ہمارا کریم رب تو ہمیں نعمت عطا فرما رہے، کیا ہم اس کے شکرانے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کے کلام مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کی رحمتوں کا اندازہ کر کے شکرانے کے طور پر بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہمیں ضرور کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارے کریم رب کی رحمتیں دیکھیں کتنی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے کریم رب کی رحمت کو نہ بھولیں، ہم اپنے کریم رب کی رحمتوں کا اندازہ کریں اور اس کی عبادت پابندی سے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی رحمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی ہے، جو رحمت پوری کائنات میں امت محمدیہ کے سوا کسی کو بھی نہیں مل سکی۔ یہ نعمت اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی جو امت مصطفیٰ کو اللہ کریم نے اس نعمت اور اس رحمت سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک کی رحمتوں کا اندازہ کریں، ہمیں چاہیے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوسی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مایوسی کو اللہ کریم کبھی بھی ہمارے قریب نہ آنے دے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب